پسندی کا شکار ہم ہو چکے ہیں، اور اسی حوالے سے ہم قبر کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان کو پس پشت ڈالے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تقعدوا علی القبور، قبروں پر نہ بیٹھا کرو۔ اور ہمارے ہاں دیکھیے کہ قبرستانوں میں تدفین کے مواقع پر دوسری قبروں کو پھلانگنے، ان کے اوپر چڑھنے، حتیٰ کہ بیٹھنے تک سے بھی پرہیز نہیں کیا جاتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس حوالے سے بڑے واضح احکامات دیے۔ ارشاد فرمایا لا تقعدوا علی القبور، قبروں پر نہ بیٹھا کرو۔ محدثین نے اس کے دو مفہوم مراد لیے ہیں۔ پہلا مفہوم تو یہ کہ قبروں پر بیٹھنا منع ہے، دوسرا مفہوم یہ کہ قبروں پر پیشاب اور پخانہ کرنا یہ بھی سخت ترین منع ہے، چاہے وہ قبر کسی کی بھی ہو، کسی مسلمان کی ہو یا غیر مسلم کی ہو۔ اسی طرح بعض محدثین نے اس کا تیسرا مفہوم بھی مراد لیا ہے کہ قبروں پر مجاور بن کر نہ بیٹھے کہ جو بھی نذرانہ آتا ہے اسے اپنی جیب میں ڈالا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے بد عقیدگیاں پھیلائی جا رہی ہیں، بلا وجہ کی کرامات اور بلا وجہ کی باتیں جو ہیں وہ اپنی طرف سے نشر کی جا رہی ہیں، اور الامان والحفیظ ایسی پھر بنا کے کرامت بیان کرتے ہیں مجاور، اور ایسا پھر ذکر کرتے ہیں کہ شریعت کی دجیاں اڑ جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح ایک بندے کی 3 4 5 قبریں بنائی ہوئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں اس کا کوئی رواج نہیں تھا۔ ایک ہی قبر اصل قبر ہے جہاں پر انسان دفن ہے، باقی مجھے فلاں جگہ اشارہ ہوا کہ فلاں بندہ یہاں دفن ہے، تو آپ کے اشارے سے اس کو شرعی تصدیق تو حاصل نہیں ہو جاتی کہ وہاں پر دوسری قبر بنا دی جائے۔ کل ایک اور آدمی اٹھے گا کہ مجھے یہاں اشارہ ہوا جی داتا صاحب کی قبر یہاں پہ ہے، تو پھر وہاں پہ بنا دی جائے گی۔ کل ایک اور اٹھے گا، وہ کہے گا مجھے اشارہ ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کی یہاں قبر ہے، تو پھر ایسا بنا دیا جائے گا۔ اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور مجاوروں نے جو بیڑا غرق کیا ہوا ہے شریعت کا، شرعی احکام کی جو دجیاں یہ اڑاتے ہیں، قرآن کا حکم بھی پرے پڑا ہوا ہے، حدیث کا حکم بھی پرے پڑا ہوا ہے، اپنی مرضی سے پھر ایک آدمی کی 2 3 4 قبور، جہاں پر پتہ ہے کہ پیسہ آ سکتا ہے، روپیہ بٹورا جا سکتا ہے، نذرانے آ سکتے ہیں، عقیدت مند موجود ہیں، اسی جگہ پر پھر قبور جو ہے ان کو بنایا جاتا ہے، اور آج یہ رواج بڑا عام ہوتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جیٹھی کے میں 2 3 قبور ایک فرد کی بنائی ہوئی ہے، اور وہ بھی ایسا فرد کہ جس کا ظاہر جو ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں تھا۔ ہم تو شریعت کے پابند ہیں، ہم نے تو اس آدمی کو فالو کرنا ہے، اس آدمی کی بات ماننی ہے جس کا ظاہر شریعت کے مطابق ہے، جو قرآن اور حدیث کے احکامات پر عمل کرتا ہے۔ باطن کا معاملہ اللہ جانے، اس سے ہمیں نہیں پوچھا جانا کہ تم نے اس کا باطن دیکھا کہ نہیں دیکھا تھا۔ ایک بڑی مشہور روایت ہے کہ ایک صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا غالباً حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا اس کے علاوہ کسی اور صحابی نے جنگ کے دوران کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کیوں قتل کیا؟ اس نے کلمہ جو پڑھ لیا تھا۔ عرض کہ یا نبی اللہ اس نے صرف زبان سے پڑھا تھا، دل سے نہیں پڑھا تھا۔ فرمایا تو نے اس کا دل کھول کے دیکھ لیا تھا، چیر کے دل دیکھ لیا تھا اس نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ اسی طرح ہم ظاہر کے پابند ہیں، ہم نے شریعت کا ظاہر دیکھنا ہے۔ جو آدمی شریعت کا پابند ہے، قرآن و حدیث کا پابند ہے، نماز روزے کا پابند ہے، مال ہے تو زکوٰۃ دیتا ہے، حقوق شریعت کو مکمل طریقے سے ادا کرتا ہے، وہی آدمی اس لائق ہے کہ اس کو پیر و مرشد بنایا جائے، وہی اس آدمی اس کے لائق ہے کہ اس کو مقتدا بنایا جائے۔ ایسے افراد جن کا ظاہر، جن کا باطن، جن کا اٹھنا بیٹھنا، جن کا کھانا پینا واضح طور پہ اللہ کے حکام کے خلاف ہو، اس کو پتہ ہو میں نے کھانا کھانا ہے، لیکن یہ پتہ نہ ہو کہ میں نے نماز پڑھنی ہے اور اقیم الصلاۃ کا قرآن میں 110 مرتبہ ذکر ہے، اسے یہ پتہ ہو
کہ میں نے اب اٹھنا ہے، اب بیٹھنا ہے، اب قضائے حاجت کرنی ہے، لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کتنی مرتبہ کہا ہے کہ اپنے صدر کو ڈانپو، نبی علیہ السلام نے کتنی مرتبہ اس کی تاکید کی ہے۔ تو اس لیے مجاورین جو ہیں وہ آج کل بڑے پرعروج ہیں، جگہ جگہ پہ مختلف ناموں کی موسوم قبریں بنا کر پیسہ بٹورا جا رہا ہے۔ تو ان چیزوں کو کس نے روکنا ہے؟ یہ اہل سنت بدنام نہیں ہو رہے۔ ہر جگہ پر اہل سنت کی بدنامی اسی لیے ہے کہ یہ قبر پرست ہیں، یہ قبریں بناتے ہیں، یہ ایک آدمی کی 2 2 3 3 قبریں بناتے ہیں، یہ فلاں فلاں کرتے ہیں۔ تو کچھ افراد کرتے ہیں ہمارے یہ لوگ اس طرح کے کام، ان کاموں کو ہم نے روکنا ہے۔ ان کاموں کے کرنے سے ہم نے خود بھی باز رہنا ہے اور دوسروں کو بھی باز رکھنا ہے۔ تو یہاں پر 2 3 4 قبریں بنانا معمول کی بات ہے۔ یہاں پر بابا جی ظاہر ہوئے تھے، یہاں پر وہ بیٹھا کرتے تھے، یہاں پر وہ وضو کیا کرتے تھے۔ اگر اسی طرح میرے نبی کی قبریں بنائی جائیں نعوذ باللہ من ذالک تو لاکھوں قبریں بن جائیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے طائف میں بھی سفر کیا ہے، نبی علیہ السلام تو شیب ابی طالب میں بھی رہے ہیں، نبی علیہ السلام تو جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں اس گھر میں بھی بڑا عرصہ گزارا ہے، ابو طالب کے گھر میں بڑا عرصہ گزارا ہے، مدینہ المنورہ میں مسجد قباء میں ہر جمعرات کو رسول اللہ تشریف لے جاتے تھے، مغرب کی نماز وہاں پڑھا کرتے تھے، شہدائے احد اور شہدائے بدر کی قبور پر تشریف لے جاتے تھے۔ روزانہ نبی علیہ السلام رات کے آخری حصے میں بقیع غرقد تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو ایک قبر بقیع میں بھی ہونی چاہیے، ایک قبر بھی وہاں ہونی چاہیے جہاں نبی علیہ السلام کا گھر تھا، ایک قبر وہاں پر ہونی چاہیے جہاں نبی علیہ السلام سفر کر کے تشریف لے گئے۔ تو یہ بالکل فضول باتیں ہیں، ایسی من گڑت باتیں سناتے ہیں، ایسے اقوال سناتے ہیں کہ الامان والحفیظ، کہ یہاں بابا جی وضو کیا کرتے تھے اس لیے یہاں قبر بنا دی گئی ہے، یہاں بابا جی جو ہے وہ کھانا بیٹھ کے کھایا کرتے تھے اس لیے اس جگہ کی تعظیم کے لیے قبر بنا دی ہے۔ بھئی وہاں بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے، تم بھی کھانا کھا لو۔ جہاں بیٹھ کے وضو کیا کرتے تھے زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہو، وہاں تم بھی وضو کر لو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں پر چھوٹی بڑی قبور جو ہے وہ بنا دی جائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا لا تقعدوا علی القبور، قبروں پر نہ بیٹھا کرو۔ اس کے 3 مفہوم میں نے ابھی بیان کیے ہیں آپ کے سامنے محدثین کی زبانی۔ پہلا مفہوم یہ ہے کہ قبروں پر چڑھ کر بیٹھنا منع ہے، جس طرح کہ ہمارے ہاں جب تدفین کی جاتی ہے خیال نہیں رکھا جاتا کہ ساتھ والی قبر پلان دی جا رہی ہے، اوپر بیٹھا جا رہا ہے، اوپر چڑھا جا رہا ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ کسی کی قبر کی تحقیر نہ کرو، اوپر پخانہ کرنے کے لیے نہ بیٹھو، پیشاب کرنے کے لیے نہ بیٹھو، اگر جو وہ تمہارا دشمنی ہو، بد باطنی ہو، کوئی کافری کیوں نہ ہو۔ اور تیسرا مفہوم یہ ہے کہ مجاور بن کر قبروں پر نہ بیٹھا جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی قبر پر بیٹھتا ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ایسے انگارے پر بیٹھ جائے کہ جو اس کے لباس کو جلا کر خاکستر کرتے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ قبر پر بیٹھے۔ لیکن ہمارے یہاں رواج نہیں رکھا جاتا، ہمارے یہاں اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور تدفین کے دوران عموماً جہاں پر جی چاہے وہاں پر بیٹھا جاتا ہے اور خیال نہیں رکھا جاتا کہ یہاں پر قبر ہے یا قبر نہیں ہے۔ تو قبر کا خیال رکھنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اس سے قبر پر بیٹھنے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی ایسے انگارے پر بیٹھ جائے کہ جس سے اس کے کپڑے جل جائیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے قبروں پر عمارات بنانے سے، قبروں کو پختہ بنانے سے، ان پر نام لکھنے سے منع فرمایا۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، سیدنا جابر سے روایت ہے، ان جابرین، حضرت جابر سے روایت ہے، قال نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے منع کیا تھا ان تجسیس القبور، کہ قبروں کو پکا کیا جائے۔ یہاں پر قبروں کے ارد گرد مٹی کو روکنے کے لیے یا قبر کو مزید بڑا کرنے کے لیے اینٹیں چنی جاتی ہیں، وہ ایک قبر 4 قبروں کے برابر لگتی ہے، اتنی جگہ گھیر لی جاتی ہے کہ جتنی جگہ میں 4 قبریں بنائی جاتی ہیں۔ پھر یہ بھی رواج ہمارے یہاں پروان چڑھ کے قبر کو بہت بڑا بنانا ہے، پتہ نہیں کوئی عظمت کی علامت سمجھ لی ہے لوگوں نے قبر کو بڑا بنانا، یہ اس بندے کی یہ بخشش کی علامت ہے کہ قبر کو بڑا بنایا جائے۔ قبر کو اس کے جسم کے سائز کے مطابق ہی بنایا جائے، جتنا اس کا جسم کا سائز ہے اس کے مطابق قبر کو بنایا جائے۔ یہاں اس کے جسم کا سائز 2 فٹ ہے تو 4 5 فٹ کی قبریں جو وہ بنائی جاتی ہیں، تو یہ کوئی عظمت کی علامت نہیں ہے، یہ شریعت کے ساتھ مذاق اور کھلواڑ ہے۔ قبروں کو بڑا بنانے کا رواج بھی لوگوں کے اندر چلتا جا رہا ہے، اور اپنی مرضی سے اتنی کھلی قبریں کھودتے ہیں، پھر ان کو بھرنے کے لیے مٹی ڈالنی پڑتی ہے، اور جہاں جہاں پر مٹی ڈالی جائے پھر اس کو گول کرنا پڑتا ہے، قبر اتنی بڑی بن جاتی ہے۔ تو قبر شریعت کا یہ تقاضا ہے کتنی ہونی چاہیے؟ جتنی آدمی کی جسم کی جسامت ہے۔
جتنا جسم کے اعتبار سے وہ موٹا ہے اس اعتبار سے اس کی قبر کو بنایا جائے، اور قبر کو بلا وجہ فضول بہت زیادہ لمبا یا بہت زیادہ چوڑا نہ بنایا جائے۔ اسی طرح قبر کے ارد گرد جو لوگ اینٹیں چنتے ہیں، وہ قبر کے ارد گرد اینٹیں چننے کی وجہ سے وہ قبر بھی کم از کم 4 قبروں کے برابر ہو جاتی ہے۔ اتنی جگہ میں 4 مردے دفن کیے جا سکتے ہیں، جتنی جگہ پر اینٹیں چن کے تو قبر بنائی جاتی ہے۔ یہ میرے والد کی قبر ہے، یہ میری والدہ کی قبر ہے، یہ بہن کی قبر ہے، یہ بھائی کی، یہ بیوی کی، تو یہ اس کی عظمت تو نہیں ہے کہ آپ اس کو چن دیں، یا یہاں پر تو یہ بات نہیں ہوگی کہ یہ اس کی قبر اتنی بڑی ہے تو اس کو جنت میں اتنی جگہ دے دی جائے، یہ اس کی قبر چھوٹی ہے تو اس کو جنت میں اتنی جگہ دی جائے۔ یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ معیار ہے کہ آدمی کے نیک اعمال کتنے ہیں، اللہ سے کتنا ڈرا کرتا تھا، اس میں خوف خدا کتنا تھا، وہ اللہ کے رسول کی اتباع کتنی کیا کرتا تھا۔ تو ہمارے ہاں یہ جو ڈبل قبریں بنانے کا رواج ہے، اس سے بھی عوامی اہل سنت کی بہت زیادہ بدنامی ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا آپ اٹھا کے دیکھیں، ہر کوئی آدمی جو ہے وہ بکواس کر رہا ہے اہل سنت کے خلاف۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے لوگوں نے ہمیں مروا ڈالا ہے، اپنے یہاں سے لوگ بد باطن نکل آئے ہیں کہ جنہوں نے شریعت کا اہل سنت کا مذاق بنوا دیا ہے۔ اہل سنت کی یہ تو تعلیمات نہیں ہے کہ ایک بندے کی 4 جگہ پر قبریں ہوں، یا اہل سنت کی یہ تعلیمات تو نہیں ہے کہ قبر کو اتنا بڑا بنا دیا جائے کہ وہ 4 قبروں کے برابر لگے۔ اہل سنت کی یہ تعلیم تو نہیں ہے کہ قبروں کو سجدہ کیا جائے۔ ابھی مذہبی لوگ تو ابھی تو سیاسی لوگوں نے قبروں پہ سجدے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ سیاسی لوگوں نے، آپ دیکھیں ٹیلی ویژن دیکھیں، اخبارات دیکھیں، یہ جو سوشل میڈیا اس کو آپ دیکھیں، انٹرنیٹ کی دنیا کو دیکھیں، لاکھوں لوگ اس کلپ کو دیکھ چکے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کا رکن جو اپنے آپ کو بڑا مذہبی کہتا ہے، اور اس کو بیچارے کو اتنی بھی شریعت کی ہوا نہیں لگی کہ وہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر گیا اور وہاں پہ سجدہ کر کے پھر اندر گزرا۔ اس نے بھی سجدہ کیا اور اس کی بیوی نے بھی سجدہ کیا۔ آج ایسے پڑھے لکھے لوگوں نے جو اپنے آپ کو بڑا مہذب سمجھتے ہیں، انہوں نے سجدے کرنے شروع کر دیے ہیں، تو کل ہماری نسلوں کا کیا بنے گا؟ ہماری نسلیں کل کیا کریں گی؟ اور باقاعدہ اس نے سجدہ کیا، جھک کر، ماتھا زمین پر لگا کر، دونوں ہاتھ زمین پر لگا کر، دونوں پاؤں زمین پر لگا کر اس نے بھی سجدہ کیا اور اس کی بیوی نے بھی سجدہ کیا۔ اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا اہل علم بندہ ہوں، مجھ سے بڑا علم والا بھی کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا سیاستدان بھی کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا دینی اور دنیاوی لیڈر ہی کوئی نہیں ہے۔ ایسے افراد ایسی غلطیاں کرتے ہیں، پھر عوام کیا سمجھے گی؟ اس کے فالوورز جو ہیں وہ کیا سمجھیں گے؟ وہ بھی دیکھا دیکھی یہی کام کریں گے۔ تو الامان والحفیظ، اس ملک کے سیاستدانوں نے، اس ملک کے قبرستانوں کے مجاوروں نے، پھر وہاں پر کسی نے اسے روکا بھی نہیں ہے۔ وہاں پر بڑے شمار لوگ تھے، کسی نے روکا دی، یہ غلط آپ کر رہے ہیں۔ قبروں کو سجدہ کرنے سے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ نبی علیہ السلام سے زیادہ معزز کوئی ہستی دنیا میں ہے؟ کوئی ہستی یا نبی علیہ السلام سے معزز نہیں ہے۔ تمام انبیاء بھی نبی علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود بخاری مسلم اور ترمذی میں حدیث آتی ہے کہ ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے ایک علاقے کا گورنر بنایا، وہ واپس آیا، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے آ کر جب گورنری سے واپس آئے 1-2 سال بعد تو سجدہ کرنے کی کوشش کی، بعض حدیثوں میں سجدہ کر ہی دیا، نبی علیہ السلام نے منع کیا، اٹھا کے پھینکا اور فرمایا یہ تو نے کیا کیا ہے؟ عرض کیا جس علاقے میں میں گیا ہوں وہاں پر لوگ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ فرمایا نا یہود و نصارہ کو اللہ تباہ کر دے کہ جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو خامد کے لیے اجازت دیتا کہ اس کی بیوی اس کو سجدہ کرے، لیکن میں کسی کو سجدے کا حکم نہیں دے رہا۔ تو سجدہ تعظیمی ہو یا سجدہ عبادت کا ہو، اس سے آدمی کا ایمان آخری درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ ہم کسی کو کافر کا قرار دینے کے لیے یہاں نہیں بیٹھے ہوئے، یا علماء اس لیے نہیں بیٹھے انہوں نے دین سے نکالنا ہی ہے لوگوں کو۔ جب تک اس بندے پر یہ واضح نہ ہو جائے یہ کفر ہے، اس وقت تک گنجائش ہے، لیکن جو ہی پتہ چل گیا کہ قبروں کو سجدہ کرنا کفر ہے، پھر بھی وہ اپنی بات پہ اڑا رہے تو پھر وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ تو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں پہ لکھا ہے جی میری قبر کو سجدہ کرو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ شروع سے لکھے، نبی علیہ السلام، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، مولا علی، امام حسن، امام حسین، باقی بڑے بڑے فضلاء، سادات، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اہل علم، بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، کسی نے اپنی کتاب میں نہیں لکھا کہ قبروں کو سجدہ کرنا جائز ہے، کیونکہ اہل سنت کا بزرگ ہے ہی وہ
جو قرآن کو بھی مانتا ہے اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو بھی مانتا ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ جو قرآن میں ہے اس کو ماننا بھی ضروری ہے، اس پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے، اور جو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہودیوں اور نصارہ پر، عیسائیوں پر لعنت کرے۔ کیوں لعنت کرے؟ کیونکہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ سیاسی سماجی ورکر، بڑے بڑے عہدیدار، بڑے بڑے اہل علم، بڑے بڑے اہل عقل، کیونکہ ان کا علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، جمعہ بھی بیچارہ نے پتہ نہیں کبھی پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، عید کی نماز پڑھتے ہیں کیونکہ کیمرے میں دکھانا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پر عمران خان صاحب نے نماز پڑھی، فلاں جگہ پر نواز شریف صاحب نے نماز پڑھی، فلاں جگہ پر فلاں گورنر جنرل نے نماز پڑھی، اس لیے وہ پڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ وگرنہ الامان والحفیظ، ان کی ذاتی زندگی آپ دیکھ لیں تو بالکل گئی گزری ہے اور دین کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یعنی ایسا آدمی جو باہر کی یونیورسٹیوں سے پڑھا ہے، جس آدمی نے دنیا دیکھی ہے، اس آدمی کا مذہبی کردار یہ ہے کہ وہ جب بابا فرید کی قبر پر جاتا ہے تو سجدہ کر کے وہاں سے جاتا ہے، سجدہ کرتے ہوئے وہاں سے گزرتا ہے۔ آپ ویڈیو دیکھ لیجئے گا نا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اگر معافی انہوں نے مانگ لی ہے تو ہمیں کون سا، میں نے تو پہلے کہا کہ ہمیں کوئی ان پہ اس حوالے سے نہیں کہ ہم نے ان کو کافر ہی قرار دینا ہے۔ علماء کسی کو کافر قرار دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا، یا ان کو علم نہیں دیا، اس لیے دیا اگر کوئی غلط کرے تو اس کا پورا جو ہے وہ اس کا لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرے اور بتائیں کہ یہ غلط ہے اور یہ برائی ہے۔ تو قبر کے سامنے جھکنا اور سجدہ کرنا، اچھا یہ بات بھی یاد رکھیں، اس حد تک جھکنا دہلیز چومنے کے لیے کہ وہ لوگوں کو سجدہ لگے، کیا اس پہ علماء کے اتفاق ہے کہ یہ جائز ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ جو آدمی قبر کی زیارت کے لیے جائے وہ 10 ہاتھ پیچھے کھڑا ہو، فاتحہ خوانی کرے، قبر والے کے لیے دعا کرے، اللہ سے اپنے لیے اور اس کے لیے بخشش کی دعا کرے، یہ اصل مقصود ہے قبور پر جانے کا، یہ اصل مقصد ہے وہاں پر حاضری کا۔ یہ مقصد تو نہیں ہے کہ وہاں پر ایسے اعمال سر انجام دیے جائیں جس کی وجہ سے ایک فتنہ برپا ہو جائے، اور مساجد میں، عام محفلوں میں، سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ اس طرح کی خبریں پروان چڑھ جائیں۔ اس سے مذہبی حلقے پر کیا تاثر پڑے گا، اس سے عام عوام الناس پہ کیا اثر پڑے گا؟ تو اس لیے بعد میں اگر توجیہ کسی نے کر دی ہے اس میں گنجائش نکل سکتی ہے، کیونکہ دہلیز کو چومنا کفر و شرک نہیں بنتا، لیکن سجدہ کرنا کفر و شرک بنتا ہے۔ ایک اور صحابی کا واقعہ سنیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ کے سامنے جانور آتے ہیں اور جھکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ایک صحابی کہتے ہیں یا نبی اللہ ہم آپ کو سجدہ کریں، ہم تو جانوروں سے زیادہ عقل مند ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ اگر میں کسی کے لیے سجدے کے جواز کا حکم دیتا تو بیوی کو کہتا کہ اپنے خامن کو سجدہ کرے، اس حق کی وجہ سے جو اللہ نے خامن کا بیوی پر رکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کسی کے لیے سجدے کو روا نہیں رکھتی، شریعت میں سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہیں چاہیے کہ صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کرو، اسی کے لیے سجدہ کرو۔ اور قرآن کریم میں 14 سجدے ہیں، اختلاف روایت کے مطابق 15 سجدے ہیں، اور 15 سجدوں میں جو آیتیں ہیں ان کو ذرا پڑھ کے دیکھیے کہ اس میں ذکر کیا ہے۔ اس میں یا تو ذکر ایسے افراد کا جو اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں، تو ہمیں بھی حکم ہے فوراً قرآن کی تلاوت چھوڑو اور تم بھی اللہ کے لیے جھک جاؤ، یا وہاں پر ذکر ایسے افراد کا جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے تکبر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں پر حکم دیا ہے کہ قرآن کی تلاوت ترک کرو اور فوراً تم جھک کے بتا دو کہ اللہ ہم ایسے لوگوں میں نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی شریعتوں میں غیر اللہ کے لیے تعظیمی سجدہ، تعظیم کے لیے کسی کے لیے جھکنا جائز تھا، جس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے ان کے اہل خانہ، ان کے گھر والے جھکے تھے، والد اور والدہ جھکے تھے، لیکن نبی علیہ السلام کی شریعت میں اس سے بھی منع کر دیا گیا۔ زندہ تو زندہ، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعت میں کسی کے لیے بھی سجدہ جائز نہیں ہے، رب تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے بھی سجدے کو روا نہیں رکھا گیا۔ تو اس لیے اس طرح کے سیاسی لوگ یا اس طرح کے سماجی کارکن جو ہیں وہ ہمارے لیے تقلید یا ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے شریعت نے قرآن کریم اور احادیث طیبہ کا ذخیرہ چھوڑا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں اسی کی اتباع کا حکم دیا ہے۔
ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہر حال میں ہم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اسوہ حسنہ پہ عمل کریں، قرآن کریم کے احکامات پر عمل کریں، اور ایسا کوئی سیاسی لیڈر جو اس طرح کا عمل کرے قطعاً ہمارے لیے قابل نمونہ نہیں ہے۔ ہماری عوام الناس کی یہ حالت ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کے پرستار ہوتے ہیں، جو کام ان کو کرتا ہوا دیکھیں اسی کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واللہ باللہ تاللہ اس طرح کے کام جو ہیں وہ شرعاً حرام ہیں اور کفر کے قریب آدمی کو لے جاتے ہیں۔ اس لیے ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور کبھی کسی سیاسی آدمی کی محبت میں، کسی سماجی کارکن کی محبت میں، کسی اور آدمی کی محبت میں کوئی اس طرح کا کام نہ کر گزریں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کو پھلانگنے کے برابر ہو، کیونکہ یہ افراد ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے نمونہ صرف اور صرف نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ قرآن کریم میں رب تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کے بارے میں اپنوں نے اور بیگانوں نے سب نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ بچپن، جوانی، بڑھاپا، اعلان نبوت سے قبل، اعلان نبوت کے بعد کبھی نبی علیہ السلام کسی کے لیے نہیں جھکے، کبھی نبی علیہ السلام نے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا۔ تو اس طرح کے اعمال سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت جابر سے روایت ہے، نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں منع فرمایا۔ کس بات سے منع فرمایا؟ ان تجسیس القبور، قبروں کو پختہ بنانے سے منع کیا۔ وَأَن يُزْدَادَ عَلَيْهِ، اور ان کو بڑا بڑا بنانے سے، مٹی اتنی ڈال دینا کہ وہ بڑی بن جائیں، اس سے بھی منع فرمایا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے وہ یُكْتَبَ عَلَيْهِ، قبروں پر لکھنے سے منع کیا، یہ فلاں بن فلاں کی قبر ہے، فلاں دن فوت ہوا، فلاں جگہ پر رہتا، اس کا پورا تعارف قبر کے اوپر لکھنے سے نبی علیہ السلام نے منع کیا۔ اور علماء حفاظ کہتے ہیں کہ اس طرح آدمی کی بینائی اور اس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے جو آدمی اس طرح کے قبر کے کتبے جو ہیں ان کو پڑھتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یجلس علی القبر، قبر پر بیٹھنے سے بھی منع فرمایا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر مجاور بن کر بیٹھنے سے بھی منع فرمایا، تاکہ لوگوں کے نذرانے اسی طرح بٹورے جس طرح زمانہ جاہلیت میں نذرانے بٹورے جاتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے قبور کی زیارت کی صرف ایک وجہ سے اجازت دی ہے، وہ وجہ کیا ہے؟ تاکہ تمہیں خوف خدا آ جائے، تمہیں معلوم ہو کسی وقت میں بھی اسی جگہ پر ہوں گا، اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے، پھر اپنے لیے بھی دعائیں مغفرت کی جائے۔ سنن نسائی کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، نبی علیہ السلام میرے گھر تشریف لائے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم لیٹ گئے، پھر میں تھوڑی دیر کے لیے جب لیٹی تو آپ نے سمجھا میں سو گئی ہوں، پھر نبی علیہ السلام اٹھے اور آپ نے اپنا جوتا اور چادر لی اور آپ بقیع کی طرف تشریف لے گئے۔ بقیع میں جا کر آپ نے 3 مرتبہ اپنے ہاتھ اٹھائے اور لمبی لمبی دعائیں کی، پھر ہاتھ چھوڑ دیے، پھر ہاتھ اٹھائے، لمبی لمبی دعائیں کی، پھر ہاتھ چھوڑ دیے، پھر تیسری مرتبہ ہاتھ اٹھائے اور لمبی لمبی دعائیں کی، پھر ہاتھ چھوڑ دیے۔ نبی علیہ السلام نے مجھے محسوس کر لیا، میں جلدی جلدی اپنے گھر آئی، آپ علیہ السلام بھی تشریف لائے، میری سانس پھولی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ کہاں سے آ رہی ہو؟ عرض کیا یا نبی اللہ میں تو یہیں پر تھی۔ آپ نے فرمایا تم نے نہ بتایا تو اللہ علیم و خبیر مجھے بتا دے گا۔ عرض کیا میں آپ کے پیچھے گئی تھی، سارا واقعہ بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا تو نے یہ خیال کیا تھا کہ میں کسی اور بیوی کے یہاں جانے لگا ہوں؟ پھر فرمایا کہ رب تعالیٰ نے مجھے اہل بقیع کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا تھا، اس لیے میں وہاں پر دعا کرنے کے لیے گئی تھی۔ نبی علیہ السلام شہدائے احد، شہدائے بدر کی قبور پر جاتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے۔ شریعت نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ قبرستان جانا ہے تو ان کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے لیے بھی دعائیں مغفرت کرنی ہے، فوت شدگان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرنی ہے۔ اس کے علاوہ شریعت نے قبروں کے حوالے سے کسی بات کی وضاحت نہیں کی کہ اس کے علاوہ بھی کچھ کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جو اس طرح کے افراد کی وجہ سے ہم تک منتقل ہو رہی ہیں، یا جو حالات صوفیاء کی وجہ سے ہم تک منتقل ہو رہی ہیں، ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے اور قرآن کریم اور احادیث طیبات کے واضح ترین جو احکامات ہیں ان پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور اس طرح کے لوگوں کی رب تعالیٰ اصلاح فرمائے۔